الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال عند الله عز وجل سبع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے. رمضان تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے اور جمعہ سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار دن ہے. اللہ اکبر، رمضان بھی ہو، جمعہ کا مبارک دن بھی ہو اور روزہ کی حالت بھی ہو اور پھر اللہ کے گھر میں موجود بھی ہوں اور جمعہ کے دن کی وہ گھڑی بھی ہو جس میں اللہ تعالیٰ کسی مومن کی دعا رد نہیں فرماتے، تو یہ اتنی کثیر سعادتیں جہاں جمع ہو جائیں، ان سعادتوں کے پانے والے یقیناً اللہ کے ہاں خوش نصیب لوگ ہوں گے. میرے دوستوں، بھائیوں، پچھلا رمضان گزرا، اس میں کتنے ہمارے دوست احباب ہمارے اندر موجود تھے، ہمارے ساتھ تھے، رمضان کی بہاروں سے مالا مال ہو رہے تھے، لیکن آج وہ ہم سے بچھڑ گئے، اب وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. اسی طرح میرے دوستو، ایک سال ایسا اور ایک رمضان ایسا آئے گا کہ ہم بھی داستان ماضی بن چکے ہوں گے، ہمارے بھی اسی طرح تذکرے ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز کاش ہمارے ساتھ موجود ہوتے، لیکن تقدیر اللہ یعلو ولا یعلی علیہ، اللہ کی تقدیر تمام تدبیروں پر غالب ہے. آپ کو آواز سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ شور تو نہیں؟ اللہ کی تقدیر تمام تدبیروں پر غالب ہوتی ہے. حدیث شریف میں آیا، روزانہ ایک فرشتہ آسمان دنیا سے نیچے اترتا ہے اور وہ ایک صدا لگاتا ہے، الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب لہو ملک ینادی کل یوم
لدول الموت وبنول الخرابی۔ ایک فرشتہ روزانہ اس ڈیوٹی پر مامور اور مقرر ہے کہ وہ آواز لگاتا ہے الا یا ساکن القصر المعلا، اے اونچے اونچے محلات میں رہنے والو، اے اونچے اونچے بنگلوز میں رہنے والو، یہ مت سمجھنا کہ تم نے ہمیشہ یوں ہی بلندیوں میں ہوا خوری کرنی ہے۔ ستدفن عن قریب فی التراب، ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہیں ان بلند محل ماڑیوں سے اتار کر زیر زمین دفن کر دیا جائے گا۔ اور بالآخر میرے بھائیوں، ہم نے کیڑوں اور مکوڑوں کی خوراک بن جانا ہے، اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں پھر اللہ جانے ہزاروں یا لاکھوں سال ہم نے اکیلے وقت گزارنا ہے۔ وہاں کوئی ہمارا دل بہلانے کو نہیں آئے گا۔ اگر دل کا بہلاوا وہاں نصیب ہوگا تو وہ صرف نیک اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال میں وسعت نصیب فرمائے۔ آج ایک حدیث کے متعلق آپ دوستوں سے مذاکرہ کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ حدیث میرے لیے بھی مفید ثابت ہو، میرے تمام بھائیوں کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الاعمال عند اللہ عز وجل سبع، کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں اعمال کی جو تقسیم ہے وہ اعمال کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی جی؟ فرمایا کوئی بھی نیک عمل ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل ہے، جب ان کو جمع کیا تو اعمال باعتبار اقسام کے 7 ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں، یعنی جن کا بدلہ ملنے والا ہے وہ 7 اعمال ہیں۔ نمبر 1 عملان موجبان، 2 عمل، 7 میں سے 2 عملان موجبان، 2 اعمال ایسے ہیں جو 2 چیزوں کو لازم کرنے والے ہیں۔ موجبان 2 چیزوں کو واجب اور لازم کرنے والے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی توحید، ایمان، اس سے جنت لازم ہونے والی ہے، اور شرک اور کفر والا جو گناہ ہے اس سے دوزخ لازم ہونے والی ہے۔ یعنی نتیجہ خیز بات بتا دی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ان کے لیے جنت الفردوس مستقر اور مقام اور ٹھکانہ ہوگا۔ جنت الفردوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس، جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا، فرمایا ایمان وہ مبارک چیز ہے جس کی برکت سے کیا نصیب ہونے والی ہے جی؟ جنت نصیب ہونے والی ہے، جنت نصیب ہونے والی۔ نمبر 2 شرک وہ زہریلا گناہ ہے، شرک وہ اللہ کی بغاوت ہے، شرک وہ اللہ کی غداری والا گناہ ہے کہ اگر زندگی میں لاکھوں کروڑوں اعمال بھی نیک پائے گئے اور ایک رائی کے دانہ کے برابر اگر اس کی زندگی میں شرک آ گیا تو وہ تمام کے تمام نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور فرمایا کہ شرک کے ذریعے جہنم لازم ہونے والی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ بخش دیں اس کو جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، نہیں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورۃ المائدہ 6 پارہ اور اس کے آخر میں اعلان فرمایا کہ جس بندے نے شرک کیا، انہ من یشرک باللہ، آج وہ بات نہیں کرنی کہ شرک ہے کیا، وہ وقت نہیں ہے، حدیث پوری کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ، جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور شرک کرتے کرتے اس کی موت واقع ہو گئی، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کا داخلہ حرام کر دیا ہے۔ کیا کر دیا میرے پیارے بھائی؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس موذی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ شرک یہ ایمان و اعمال کا کینسر ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ مختصر خاکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں وحدہ لا شریک ماننا ہے،
کہ اللہ جیسا کوئی اور اللہ بولو نہیں ہے. اللہ کو اس کی صفات میں وحدہ لا شریک ماننا ہے کہ جو صفتیں جو کمالات اللہ میں پائے جاتے ہیں وہ کسی مخلوق میں نہیں پائے جاتے. اگر اللہ کے کمالات مخلوق میں مان لیے تو اللہ کے کمالات میں ان کو شریک ٹھہرا لیا. جبکہ کلمہ پڑھا وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، جی وہ ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. نمبر 3 وہ عبادات میں اکیلا ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. سورہ کہف کے آخری الفاظ. جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کا پڑھنا بڑی فضیلت ہے. فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعہ تک گویا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا. اگلے جمعہ تک اگر دجال جیسے فتنے کا خروج بھی ہو جائے گا تو بھی اس کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر سکے گا. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. خلاصہ کیا ہے جناب؟ فرمایا خلاصہ تو سورہ کہف کا یہی ہے کہ جب بالکل اینڈ ہونے لگا سورہ کہف کا، فرمایا کہ لا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت میں بھی وحدہ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. کیا مطلب؟ سجدوں کے لائق صرف کون ہے؟ یہ سجدہ میرے اللہ کی عبادت ہے. بولو کیا ہے؟ عبادت ہے. غائبانہ حاجات میں پکار کرنا، گڑ گڑانا، دعائیں مانگنا، یہ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. تو اللہ بولیں عبادات میں وحدہ لا شریک. نمبر 4 اللہ اپنے اختیارات میں بھی وحدہ. جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں اللہ نے اپنے کسی اختیار میں کسی کو شریک نہیں بنایا. کہتے ہیں جی اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں. بھائی کیسے دے رکھے ہیں جب وہ وحدہ لا شریک ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب کوئی کہے جی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے سجدوں کے لائق ہیں لیکن اللہ نے خاص اجازت دے رکھی ہے کسی ہستی کے لیے، ممکن ہے؟ اچھا جی اللہ رازق ہیں لیکن اللہ نے کسی کو صفت رزاقیت کچھ نواز رکھا ہے، ممکن ہے؟ اللہ محجی ہیں، زندگی دینے والے ہیں، اللہ تو زندگی دیتے ہیں لیکن کوئی اور بھی اللہ کے اختیار سے زندگی دے سکتا ہے، چلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ ان صفات میں وحدہ لا شریک ہیں تو بولو اختیارات میں بھی. واپس آئیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عملان موجبان، 2 عمل ایسے ہیں جو 2 چیزوں کو لازم کرتے ہیں. نمبر 1 ایمان اور توحید، ہاں بولیں، جنت کو لازم کرنے والے ہیں، اور شرک جہنم کو لازم کر دیتا ہے. 2 عمل ہو گئے. نمبر 3 پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا عملان بامثالہما، عملان بامثالہما، 2 عمل ایسے ہیں جو اپنے جیسے ہیں. 2 عمل ایسے ہیں جو اپنے جیسے ہیں. کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کی، نیکی کا ارادہ کیا، انشاءاللہ حج کروں گا، ارادہ ہو گیا. انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، ارادہ ہو گیا. انشاءاللہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، انشاءاللہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا، یہ نیکی کا کیا ہو گیا؟ ارادہ ہو گیا. فرمایا جو ہی کسی نے نیکی کا ارادہ کیا بامثالہما، فرمایا ادھر ایک ارادہ ہوا، ادھر ایک نیکی لکھ دی گئی. حج بعد میں کرے گا اور حج کا ثواب ابھی مل چکا. روزہ کل کلاں رکھے گا، ثواب ابھی لکھا جا چکا. تلاوت بعد میں کرے گا مگر ثواب ابھی لکھا جا چکا. آپ علیہ السلام نے فرمایا نیت المومن افضل من عملہ، ایمان والوں کی نیت اور ارادہ اس کے عمل سے بھی قیمتی ہے. عمل تو پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو لیکن جو نیت کر لی ہے اس پر مقبول عمل کا اجر و ثواب حاصل ہو چکا ہے. ایک عمل تیسرا کون سا ہے جی؟ فرمایا نیکی کا ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھ دی گئی. نمبر 4 فرمایا ایک گناہ کریں گے تو ایک لکھا جائے گا. 2 عمل ایسے ہیں جو اپنے جیسے ہیں، اپنے جیسے ہیں، ایک ارادہ ایک نیکی، ایک گناہ لکھا جائے گا. کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں ہوگا. کتنے اعمال ہو گئے؟ 4. نمبر 5 وعمل بعشر امثالہا، اور ایک ایسا عمل ہے ایک عمل کرو تو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر اجر لکھواتے ہیں.
10 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ تو عمل کا ارادہ تھا، ایک نیکی ملی۔ جب عمل وجود میں آ گیا، تلاوت کا ارادہ کیا، نیکی ملی، مگر اس نے تلاوت کر لی تو فرمایا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں نصیب ہو جائیں گی۔ حج ایک کرے گا مگر 10 حج کا اجر لکھا جائے گا، روزہ ایک رکھے گا مگر 10 روزوں کا اجر ملے گا۔ یہ نفلی کی بات کر رہا ہوں احباب، جیسا کہ ایام 20 کے روزے ہیں، 13 چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے ہیں، رمضان کے علاوہ یہ نفلی روزے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایام 20 کے 3 روزے رکھے، ہر روزہ 10 روزوں کے بقدر ہے۔ جس نے 3 روزے رکھے گویا وہ پورا مہینہ روزے سے رہا، گویا پورا مہینہ۔ تو حضرات محترم فرمایا ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں اس سے 10 گنا بڑھ جاتی ہیں، کوئی بھی عمل ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، فرمایا اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا۔ حرف آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا نہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھا قرآن مجید میں تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں؟ 30 نیکیاں ملیں۔ الف جاگ رہے ہیں، آپس میں مذاکرے کی بات ہے۔ اچھا الف کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اے، کیا کہتے ہیں؟ اے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا قرآن میں الف پڑھا تو کتنی نیکیاں؟ 10۔ اور انگلش میں اے بی سی ڈی اے ٹو زیڈ آپ پڑھ لیں، کتنی نیکیاں ملی بھیا؟ کیوں؟ ترجمہ ہی کیا ہے نا قرآن کا۔ نہیں میرے بھائیو، جو اللہ نے مقام اپنے کلام کو نصیب فرمایا ہے کائنات میں، وہ کسی کلام کو نہیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہمارا قرآن مقدس سے اچھا تعلق بنا دے، ہمارا آنا جانا ہو جائے اللہ کے قرآن کے ساتھ، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تعلق اللہ کرے بحال ہو جائے جو سالہ سال سے تعلق معطل ہے۔ تو 5واں عمل کیا بیان کیا؟ نیک عمل 1، نیکیاں 10۔ اور 6واں عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعمل ب700، چھٹا وہ عمل ہے، عمل 1 کرے گا اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ 700 نیکیاں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ کی اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بتا دوں اس عمل کے بارے، اگر ناراض نہ ہوں تو، کیونکہ ناراضگی بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ ہم نے دین لینا ہے اپنے مزاج کے مطابق، ٹھیک ہے نا جی؟ اور ویسے بھی آنا ہے خطبے کے وقت، یہ تو عموماً ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، مسجدوں میں آتے ہیں خطبے کے وقت، نماز پڑھی اور امام صاحب جو ہے نا جی وہ سلام پھیریں اور گئے، اور سنتیں اللہ حافظ۔ کوئی پتہ نہیں کیوں، دنیا کے کام ہی بہت ہیں، آفس میں کام ہی بہت ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا، کیا کہوں اصحاب من کارے نمایاں کر گئے۔ اصحاب من دانا لوگ جو اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہیں، کیا کہوں اصحاب من کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ ہاں یہ ہے ہماری زندگی۔ بچے کو پڑھائیں گے، پھر بچہ نوکر ہوگا، پھر پینشن آئے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ بس پھر ادھر سے بھی ریٹائر اور گھر سے بھی ریٹائر۔ اب تو بابا تم ریٹائر ہو، یہ ہماری زندگی ہے میرے بھائی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں ساری عمر بھرتی کیے رکھیں، ہاں اپنے کھاتے میں اللہ بھرتی کیے رکھیں میرے بھائیوں۔ واپس پلٹیے تو فرمایا ایک ایسا عمل ہے وَعَمَلٌ ب700، ایک عمل کرنے سے اللہ 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے کی برکت سے اللہ 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کس میں؟ اللہ کے راستے میں۔ جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی چوکیداری، بولو جی، اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کا پہرے دار بن جا، اللہ کے دین کا چوکیدار بن جا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آج تو ہمیں موٹیویٹ کیا گیا ہے، اتنا زیادہ ہم برین واشنگ کی گئی ہے کہ جہاں بھی جہاد فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے تو وہاں ایک دم سے ہمارے اندر دہشت گردی کا خیال آ جاتا ہے کہ دہشت گردی ہے دنیا میں۔ دشمن نے کتنا زیادہ محنت کر کے ہمارے دلوں سے قرآن مقدس کا یہ حکم نکالا ہے میرے بھائی۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ
ہم خود نہ جا سکیں ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں بھائی. چلیں بیچ میں چلتے چلتے ہاتھ کے ہاتھ ایک پیارے نبی کا فرمان بھی دیتا چلوں. ممکن ہے اللہ میری بھی اصلاح فرما دیں اور اللہ آپ کی بھی جو چاہتے ہیں وہ بولیں. ممکن ہے اللہ ہم سب کی کیا فرما دیں؟ اصلاح فرما دیں. دیکھو میرے بھائی، دین کے بہت سارے شعبے ہیں اور کسی شعبے کو اپنا غیر نہ سمجھ بیٹھنا. ایک درخت ہوتا ہے، اس کا تنا ہے، تنے کے اوپر کئی شاخیں ہوتی ہیں. اب ایک شاخ کبھی دوسری شاخ کے خلاف احتجاج کرتی ہے جی؟ لیکن ہم ہیں، ہمارا یہ بدن ہے، ہاتھ الگ عضو ہے، پاؤں الگ عضو ہے، آنکھ الگ ہے، کان الگ ہے، زبان الگ ہے. لیکن کبھی ہاتھوں نے پاؤں کے خلاف جلوس نکالا، آنکھ نے کان کے خلاف آواز بلند کی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، دین ایک درخت ہے، اس پہ شاخیں ہیں، بہت سارے شعبے ہیں. اللہ کی توحید کا پرچار اسی کی شاخ ہے، شرک کا رد اسی کی شاخ ہے، سنت کی ترویج اسی کی شاخ ہے، بدعات کا رد اسی کی شاخ ہے، عظمت صحابہ کی چوکیداری اسی کی شاخ ہے، اور تحفظ ختم نبوت کی چوکیداری، دعوت اللہ کی اسی کی شاخ ہے، قتال فی سبیل اللہ اسی کی شاخ ہے، مدرسے اسی کی شاخ ہیں، مساجد اسی کی شاخ ہیں، خانقاہیں بولو اسی کی شاخ ہیں. اسے میرے بھائیوں اپنے سینوں میں وسعت پیدا کیجئے. اگر دین کا کام اللہ کسی شعبے میں لے رہے ہیں تو محتاط رہیے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ سب سے بڑا نقصان اسی طرح کروائے گا کہ کام تو وہی ہے جو تو کر رہا ہے، باقی تو ایویں ہی اپنا وقت ضائع کرنے میں لگے ہوئے. دوسروں کا کام کام نہیں اور اپنا کام اصل دین ہے نہیں میرے بھائیو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہاتھ کے ہاتھ، یہ بھی ہم سن لیں کہیں ہم کسی بڑی غلطی کا شکار تو نہیں ہو رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس شخص کی اس حال میں موت واقع ہوئی، من مات ولم یغزو، نہ تو اللہ کے راستے میں کبھی جہاد کیا، نہ کبھی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کا چوکیدار بنا، نہ کبھی دین کی پہرےداری نصیب ہوئی، سمجھ آ گئی ہے، نہ کبھی دین پر کچھ لگا، کچھ نہیں. ولم یحدث به نفسه، اور اپنے دل میں کبھی شہادت کا شوق بھی نہیں پیدا کیا، کبھی شہادت کی دعا بھی اللہ سے نہیں مانگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا مات علی شعبۃ من نفاق، اس کی موت اس حال میں واقع ہوئے گی کہ یہ پکا منافق بن کر مرے گا. دعا کرو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کرے کہ ہم دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرنے والے بنے، دین کے شعبوں کی قبر کھودنے والے نہ بنے، دین کے شعبوں کی قبر کھودنے والے نہ بنے کہ کل ہماری وجہ سے دین کا کوئی شعبہ مردہ ہو جائے، دین کے کسی بھی شعبے کو ہماری ذات کی وجہ سے نقصان پہنچے. دلوں میں وسعت پیدا کیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا عمل ہے، عمل ایک کرو گے اجر 700 گنا بڑھ جائے گا. کس راستے میں؟ جہاد فی سبیل اللہ. 6 اعمال ہو گئے، واپس پلٹیے تاکہ سبق یاد ہو جائے. فرمایا عملان موجبان، 2 عمل ایسے ہیں جو 2 چیزوں کو لازم کرتے ہیں. اللہ کی توحید اور ایمان سے جنت واجب ہو جاتی ہے اور شرک سے دوزخ واجب ہو جاتی ہے. نمبر 2 فرمایا کہ 2 ایسے اعمال ہیں جو اپنے جیسے ہیں. نیکی کا ارادہ کرو گے تو ایک کامل نیکی ملے گی، اور اگر عمل کر لو گے گناہ والا تو اسی کے بقدر کتنے گناہ لکھے جائیں گے؟ 1 گناہ لکھا جائے گا. اور ایک ایسا عمل ہے جو 10 گنا بڑھا کے لکھا جاتا ہے. فرمایا عملاً کوئی نیکی کر لو گے تو 1 نہیں لکھی جائے گی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت تفسیر قرطبی کے اندر ایک جملہ بڑا عجیب لکھا ہے. فرمایا مہربان اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی یہ تصویر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 گناہ کرنے والے کا 1 گناہ لکھوایا، 1 نیکی کرنے والے کی بولو 10 کرنے والے کی 10 نیکیاں لکھوائیں. فرمایا کتنا بد نصیب ہوگا وہ مسلمان بندہ، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیشی ہوگی اور پھر بھی اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے بڑھ چکے ہوں گے. فرمایا اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جہاں 1 کے بدلے 10، پھر کیا ہے، نیکیاں محفوظ ہیں، گناہ معاف بھی ہوتے رہے.
توبہ کی معاف ہوتے رہے, دوسرے اس کے لیے معافی مانگتے رہے, معاف ہوتے رہے. لیکن اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ پھر بھی دن قیامت کے گناہ کا تول بڑھ جائے میرے بھائیوں. تو فرمایا پانچواں عمل یہ ہے کہ ایک عمل 10 نیکیاں, چھٹا عمل ایک عمل کرو گے 700 گنا بڑھا کے لکھا جائے گا. اور ساتواں عمل فرمایا وَعَمَلٌ لَا يَعْلَمُ ثَوَابَ عَامِلِهِ إِلَّا اللَّهُ, ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں. یعنی فرشتے بھی اس اجر اور ثواب کو لکھنے پر قادر نہیں ہیں, اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے. یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کا روزہ, روزہ دار کا, ہاں جی آ جائے نا مہینہ رمضان کا. او سبحان اللہ, فرض روزے ہیں, اللہ نے صحت دی ہے, اللہ نے عافیت دی ہے, موسم بڑا مناسب چل رہا ہے. کیوں بھائی؟ بڑا خوبصورت اور پیارا موسم ہے ماشاءاللہ, گرمی کا احساس نہیں ہے. تو ایسے اوقات میں انشاءاللہ ہم نے اس مبارک مہینے میں اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ. ہاں مغفرت کروانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جیسے فرمایا نا عمل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ, روزہ وہ عمل ہے جس کا ثواب اللہ کے سوا کسی کو معلوم. جب معلوم نہیں تو کوئی دے سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, وفی روایت اخری وانا اجزا بہ, روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا. نمازیوں کے لیے بدلہ فرشتوں کے ذریعے, حاجیوں کو بدلہ فرشتوں کے ذریعے, زکاتیوں کو بدلہ فرشتوں کے ذریعے, تلاوت والوں کو بدلہ فرشتوں کے ذریعے, ہر نیک عمل کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے ہوگا اور فرشتے رہنمائی کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا ایک ایسا دروازہ بنایا ہے جس کا نام ہے باب الریان, سیرابی والا دروازہ. دنیا میں جو لوگ اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہے, اللہ نے اس دروازے میں سے ان روزہ داروں کو سیراب کر کے جنت میں داخل فرمانا ہے. سیرابی والا دروازہ, اور اس کی چوڑائی ایک کواڑ سے دوسرا کواڑ 60 میل کا فاصلہ, بعد نے 60,000 میل لکھا. یہ دونوں اقوال موجود ہیں روایات میں. تو فرمایا کہ ان کے لیے خاص ایک دروازہ ہے, اور جب یہ اندر داخل ہوں گے تو اللہ کیا فرماتے ہیں الصوم لی, تو نے روزہ میرے لیے رکھا تھا, میرے لیے رکھا تھا, اور اس کا بدلہ بھی تجھے میں خود دوں گا, فرشتے نہیں دیں گے, میں خود. میرے لیے کیوں بھائی؟ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی, حج زکات سب اللہ کے لیے ہوتے ہیں. تو نے روزہ میرے لیے رکھا تھا, کیا مطلب ہے؟ نماز میں دکھلاوا ہو سکتا ہے, حج میں دکھلاوا, صدقے میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے, ذکر اذکار تلاوت میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے, لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا کہ یہ روزہ دار ہے. اب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں, پتہ چلتا ہے کون روزہ دار ہے کون ماشاءاللہ نہیں پتہ چلتا. تو اس لیے یہ روزہ ہے ہی اللہ کے لیے. یہ کیفیات ہی ایسی ہیں کہ اس کا بندے کا اس معاملے میں ڈائریکٹ تعلق کس سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ سے. بند کمرے میں آ گئے, دروازہ بند ہے, فریزر جو ہے نا مشروبات سے بھرا پڑا ہے, ماکولات کھانے کے لیے ہر قسم کے فروٹ اور پھل موجود ہیں, دروازہ بند ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, روزہ بھی ہے, اور جناب علی 3-4 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے, اب تو زبان بھی لکڑی بن چکی ہے, کیا کروں؟ خیال آیا کوئی نہیں دیکھ رہا, تھوڑا سا پی لیتا ہوں, تھوڑا سا کھا لیتا ہوں. لیکن جو اس نے فریج کا دروازہ کھولا اور مشروب کو ہاتھ لگانے لگا, اندر سے ضمیر نے آواز دی نہیں نہیں تجھے اللہ دیکھ رہا ہے, تجھے اللہ اس کا ہاتھ رک جاتا ہے, ہاتھ رک جاتا ہے, کلی کر رہا ہے, اور سنبھل کے کلی کرتا ہے کہیں میرے حلق میں قطرہ پانی کا نہ چلا جائے. کیوں؟ برابر والے وضو کرنے والے کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن مجھے کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے فرمایا یہ استحضار پیدا کرو کہ میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے, میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے, تاکہ اللہ کی بڑائی دل میں آئے. معذرت کے ساتھ قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ دن قیامت کے جو فرد جرم لگے گا عموماً لوگوں پر, کلمہ پڑھنے والوں پر, نمازیں پڑھنے والوں پر, روزہ داروں پر اور دیگر اعمال والوں پر ایک فرد جرم بھی لگنا ہے دن قیامت کے. بہت سارے لوگ اس گرفت میں آنے والے ہیں, یہ دفعہ لگنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ, جہنم کی بیڑیاں اور زنجیر پہنا دو, گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو, فسلکوہ جکڑ دو, ثم الجحیم صلو ڈال دو جہنم میں,
یا اللہ کیوں؟ یہ تو نمازی تھا، روزہ دار تھا، شب زندہ دار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، سب کچھ کرتا تھا، میں اللہ کو مانتا تھا، لیکن انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کے دل میں اللہ کی عظمت موجود نہیں تھی۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، میری عظمت اس کے دل میں موجود نہ تھی۔ میرے بھائیو، عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ جہاں بھی جائیں دل گواہی دے میرے ساتھ کون ہے اور مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ گناہ کی طرف آنکھ اٹھنے لگے، ہاتھ چلنے لگے، پاؤں اٹھنے لگے تو فوراً دل میں یہ تصور پیدا ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے، اسے کہتے ہیں اللہ کی عظمت کا دل میں آنا۔ روزہ کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کی عظمت دل میں بٹھاتا ہے۔ بولو اللہ کی عظمت۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے، وانا اجزی بھی، میں اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا، میں خود راضی کروں گا روزہ دار کو۔ دوسری روایت کے الفاظ الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ جنت نہیں، روزے کا بدلہ میں خود اللہ کی ذات ہوں، میں ہوں۔ کیا مطلب؟ تمام اعمال والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، محلات ہیں، حور و غلمان ہیں، دودھ کی نہریں، شرابن طہورا، شہد کی، پانی کی، یہ سب لے لو، باغات لے جاؤ، سب لے جاؤ۔ جب روزہ دار آئے گا تو اللہ فرمائیں گے مجھے لینا چاہتا ہے کیا؟ چل تو مجھے لے جا، مجھے لے جا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سومناتھ کا مندر فتح کیا اور ہند فتح کیا، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک غلام تھے۔ تو سلطان محمود ایک دن جلال میں آئے اور انہوں نے بہت سارے ہیرے جواہرات اٹھائے اور مٹھی بھر بھر کے پھینکنے لگے اور لوگوں سے کہا جس جس کے ہاتھ میں جو لگتا ہے اٹھا لے جاؤ، لوٹ لو سارے خزانے۔ جواہرات پھینک رہا ہے، نچھاور کر رہا ہے، لوگ اٹھا رہے ہیں، مگر وہ جو کالا غلام ہے وہ سلطان کے پیچھے پیچھے، جدھر سلطان جائیں وہ انہی کے پیچھے پیچھے، وہ انہی کے پیچھے پیچھے۔ سلطان نے کہا بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ محمود تجھے کیا ہو گیا؟ ہم تو لوگوں پہ دولت نچھاور کرنے لگے ہیں اور تم ہمارے پیچھے ہو۔ تو محمود غلام نے کہا حضرت ہم دولت لینے نہیں نکلے، ہم دولت والے کی تلاش میں نکلے ہیں، ہم دولت والے کی تلاش میں نکلے ہیں، جس کے آپ ہو گئے سارے خزانے اس کے ہو گئے۔ میرے بھائیو، روزہ دار جنت کی تلاش میں نہیں نکلا، روزہ دار جنت والے کی تلاش میں نکلا ہے۔ کس کے؟ ہاں، جنت والا مل گیا تو ساری جنتیں مل گئیں۔ اس لیے آخر میں ایک جملہ عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں۔ کتنے میرے بھائی؟ 4 کام کثرت سے کیے جائیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، بولو یہ تجدید ایمان ہے۔ فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ایمان کی تلاشی لیتے رہا کرو، کہیں ایمان لٹ نہ جائے، کہیں ایمان چوری نہ ہو جائے، دشمن تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ اور وہ کیسے کرو؟ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ ایک تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، نمبر 2 کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ استغفر اللہ، کیا کہنا ہے جی؟ اچھا، صرف زبان سے نہیں کہنا بلکہ اپنے اندر جھانکنا ہے، کون سا گناہ ہے جو میرے اندر گھر کر چکا ہے، کون سا گناہ ہے جو مجھے گھائل کیے جا رہا ہے۔ آج کے رمضان کے آج کے اس روزے میں اس گناہ کو دھکے مار کے زندگی سے نکالنا ہے۔ اس کا نام ہے استغفر اللہ۔ کیا معنی ہے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ گناہ اب چھوڑنے لگا ہوں، میرے اللہ اب اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور تیسرا کام فرمایا جنت اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ نمبر 4 دوزخ کی اللہ سے پناہ مانگتے رہا کرو۔ تو یہاں حضرات علماء کرام نے خوبصورت دعا ترتیب دی ہے جس میں 4 باتیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کثرت سے، استغفر اللہ کثرت سے، جنت کا سوال اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ تو جملہ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا انت، کہو لا الہ الا انت نستغفرک، لا الہ الا انت نستغفرک ونسألک الجنۃ الفردوس، ونسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔
لا الہ الا انت نستغفرک ونسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم سب تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. یا اللہ آپ سے آپ کی جنت کے طلبگار ہیں، اور آپ سے آپ کی جہنم سے خائف ہو کر ہم پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ نصیب فرما دینا. تو حضرات محترم، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اعمال بتلائے؟ 7. فرمایا ان 7 اعمال کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ان میں آخری عمل ایسا ہے، عمل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اس عمل کا ثواب کوئی جانتا نہیں ہے. وہ کون سا عمل ہے جی؟ روزے کا عمل ہے. کریں گے انشاءاللہ، عمل سمجھ کے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. دین پر لگانا، جان ہو یا مال ہو، یہ اللہ کی توفیق سے ہے. بولو کس سے ہے بھائی؟ اللہ کی توفیق سے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں روپے والے بیچارے محروم ہیں، اللہ ان کا 1 روپے اپنے دین کے لیے قبول نہیں کرتے. اور ہم ہیں اگر ایک اللہ کی توفیق سے لگا دیں اور اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر دے دیں، سعادت ہے نہیں ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ لوگ جنہوں نے دین کی پہرے داری میں اپنی جوانیاں قربان کر دی، دین کے تحفظ میں، عظمت صحابہ کے تحفظ میں، ختم نبوت کے تحفظ میں، دین اسلام کے تحفظ میں اپنی جوانیاں قربان کر دیں، اپنے خون بہا دیے، اپنے بچے یتیم کرا دیے. کیا خیال ہے ان کے یتیم بچوں کو اس بار ہماری طرف سے افطاری نہیں پہنچنی چاہیے؟ بس چپ ہو گئے. ہاں بھائی، وہ یتیم ان شہداء کے یتیم بچے جنہوں نے اپنی جوانیاں دین کی چوکیداری میں کھپا دی ہیں، کیا خیال ہے اتنا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ ہم ان کے یتیموں کے کفیل بن جائیں؟ اس کے لیے کیا ہے، نماز کے بعد کوئی ساتھی خالی نہ جائے. باہر نکلتے ہوئے ساتھی باہر کھڑے ہوں گے، اور مقصد ان کا صرف یہی ہے کہ شہداء کے یتیم بچوں کی کفالت. اس میں اختلاف ہے کسی کو؟ ہم عام محلے کے یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، اور اگر ان جنتی لوگوں کے بچوں کی کفالت نصیب ہو گئی تو ممکن ہے کہ اللہ راضی ہو کہ ہمارے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب